بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، ہم نے چونکہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے مسئلہ فدق جیسے مسائل کو کامل طور پر حل کرنا ہے، ہر طرح سے ہر سمت سے ناکے ڈالنے ہم نے، تاکہ آئندہ اس مسئلے پر کسی قسم کا کوئی انتشار نہ ہو یا کسی قسم کا کوئی اعتراض اور سوال نہ ہو۔ اس لیے ہم نے اس نشست کا آغاز کر رکھا ہے۔ آج بھی یہ ہماری جو گفتگو ہے یہ فدق کے حوالے سے ہے، جو دو سوالات پر مبنی ہے۔ لیکن ان دو سوالات سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہیں فدق کے حوالے سے، وہ نکات والی گفتگو کے بعد یہ اعلیٰ تقدیر تسلیم ہے۔ وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ نکات والی گفتگو کے اندر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایسی روایات کو مانتے نہیں جس کے اندر اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان کے اندر کوئی کمی کوتاہی والا نقطہ آتا ہو، اس روایت کو ہم نہیں مانتے۔ صرف یہی نہیں ہوتا کہ اسناد کمزور ہو یا متن کے اندر کوئی معاملہ ہو، بلکہ جو روایت درایت کے برخلاف ہو اسے بھی نہیں مانا جاتا۔ تو ہم اس گفتگو کے اندر عرض کر چکے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، لیکن ہم نے کہا اگر ہم مان بھی لیں کہ سیدہ ناراض تھیں، تب بھی تمہاری دال نہیں گلتی ہے جمعیت کے دشمنوں، تب بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آتا اے اہل بیت کے دشمنوں، اے رافضی ہو، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اگر ہم مان بھی لیں، اسے کہتے ہیں اعلیٰ تقدیری تسلیم۔ اگر مان لیں تو میری جتنی بھی بات والی گفتگو ہے وہ اعلیٰ تقدیری تسلیم اسی پر مبنی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اہل تشیع جو تھے وہ پہلے والے وہ جمعیت چاہتے تھے، انقلاب چاہتے تھے، اور ان کے ہوتے انقلاب تھا، تو یہ حقیقی بات ہے، انقلاب تھا۔ اختلافات اگرچہ تھے لیکن انقلاب کی باری وہ اکٹھے تھے، لیکن آج والا معاملہ تھوڑا اشد ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس وقت صرف وہ سارے اچھے تھے اور چند مسائل تھے، اس وقت بھی اس طرح کے مسائل تھے، لیکن میں انہیں پس پشت ڈال رہا ہوں جمعیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اور پھر دوسرے جو مسائل ہے وہ تقیے کی بنا پر یا کسی اور بنا پر وہ زہر بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے میں گفتگو نہیں کر رہا بلکہ ان کی تعریف کر دیا کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ یا اس جیسے اور جو مسائل ہیں وہ چونکہ منظر عام پر ہیں اور انتشار کا باعث بن رہی، اس وجہ سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قائل میں ہوں، مراد مجھ سے پوچھنی چاہیے۔ تو یہ مقدمہ سمجھ لینے کے بعد آئیے اب ذرا ہماری اصل گفتگو کی طرف۔ ہمارے پاس آج دو سوال ہیں جو کہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ سوال نمبر ایک یہ ہے کہ آپ نے جو روایت پیش کی تھی کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہم انبیاء کو کوئی وارث نہیں ہوتا، کہ نبی علیہ السلام سے وہ جو روایت ذکر کی، الفاظ ذکر کی، ہم انبیاء کو کوئی وارث نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کے اندر میراث نہیں چل سکتی۔ یہ روایت تو آپ نے اہل تسنن کی کتب سے دکھائی، کیا اہل تشیع کے اندر بھی ایسا موجود ہے؟ تو جواب یہ آتا ہے بالکل موجود ہے، اور بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے۔ ہم یہاں صرف ایک کتاب اصول کافی کا حوالہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی کتاب ہے یہ، اسی کا حوالہ دے کر ہم پھر سوال نمبر 2 کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جواب یہ ہے اصول کافی باب العلم والمتعلم کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ عن عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور فرمایا یہ یاد کر لو کہ جو انبیاء ہوتے ہیں لم یورثوا دینار ولا درہما، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ درہم اور دینار کے مالک نہیں ہوتے، ہاں لیکن ان کا جو علم ہے وہ ان کی وراثت وہ کرتا ہے۔ یہی اہل تسنن کا نظریہ ہے کہ درہم اور دینار کے مالک نہیں ہوتے، اور یہ بھی موجود ہے دونوں کی کتابوں کے اندر کہ جب محبوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت کر گئے، امی عائشہ سے بھی روایت موجود ہے اور دوسرے طرق سے بھی موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام کے پاس نہ درہم تھا نہ دینار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے پاس چند چیزیں گنوائی ہیں جن کے اندر یہ زمینوں کے جو ٹکڑے ہیں یہ نہیں آتے، چاہے آپ پہلے تسنن کو پڑھیں چاہے آپ پہلے تشیع کو پڑھیں۔ ایسے ہی اسی اصول کافی کے اندر موجود ہے باب صفت العلم عن ابی عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ بے شک العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یاد رکھ لو جو
انبیاء کی وراثت ہوتی ہے وہ درہم اور دینار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی وراثت تو وہ علم ہوا کرتا ہے، وہ علم ہوا کرتا ہے جو وہ چھوڑ کر گئے۔ تو ثابت ہوا جس طرح اہل تسنن کی کتب کے اندر موجود ہے کہ انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، ویسے ہی اہل تشیع کی معتبر کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ انبیاء کا جو علم ہوتا ہے وہ وراثت ہوتا ہے، مال وراثت نہیں ہوتا۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر حل ہو گیا۔ سوال نمبر 2 کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمبا خطبہ دیا، کیوں دیا؟ 2 الفاظ میں بات ختم کر سکتے تھے، لمبا خطبہ کیوں دیا؟ توہین کیوں کی؟ کھڑائے کیوں رکھا؟ ہم پہلے عرض کر چکے، ہم ایسی بات نہیں مانتے، کیونکہ یہ سوال ہوا، پھر آگے اللہ تقدیر تسلیم اگر مان بھی لیں تو پھر ہم آگے جوابات دیتے آ رہے ہیں۔ آج والا جواب بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ تو یہ سوال ہوا، انٹرنیٹ پر بھی آ رہا ہے، تو میں اہل تشیع حضرات کی کتب سے ہی دکھاؤں گا کہ خطبہ کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خطبہ دیا اور کیا الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے۔ میرے سامنے حق الیقین ملا باقر المجلسی کی کتاب صفحہ نمبر 231 ہے، اس کے اندر موجود ہے، فارسی کی کتاب ہے، میں بس اس کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں کہ اے لخت جگر فاطمہ، میرے جملہ اموال اور احوال میں آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں بلا روک ٹوک لے سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کی سردار ہیں، آپ کے فرزندوں کے لیے شجرہ مبارکہ میں آپ کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کا حکم میرے تمام مالوں میں نافذ ہے، جہاں سے چاہیں لے سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے مالوں میں آپ کے والد ماجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت میں نہیں کر سکتا۔ جس طرح محبوب علیہ السلام فدق کے اندر معاملہ کیا کرتے تھے، میں ویسے ہی کروں گا۔ اگر آپ کو چاہیے تو میرا جملہ مال جو ہے وہ آپ پر فدا ہے۔ یہ خطبہ ہے ملا باقر مجلسی، جو اس حوالے سے سخت ہے، اس سے بڑھ کر میں نے کسی کو سخت رافضی نہیں دیکھا، یہ انتہائی سخت بندہ ہے، انتہائی سخت بندہ ہے، اور اس کے لیے الفاظ نہیں بولنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بہت سخت ہے۔ تو اس قدر سخت آدمی جو روایات گھڑنے کا بادشاہ تھا، اسانید گھڑنے کا بادشاہ تھا، مٹ لگاتا تھا اسناد گھڑنے کے اندر، وہ یہ خطبہ لکھ رہا ہے۔ جی بتائیں، اگر مان لیں قضیہ فدق کو تو خطبہ تو یہ موجود ہے، بڑی بڑی کتب کے اندر موجود ہے، مانتے پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہوں ملا باقر مجلسی کو، تو وہ تو یہ کہتا ہے صدیق اکبر نے یہ کہا، میرا مال، ہاں جی میری جان آپ پر قربان، کیونکہ آپ پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کی سردار ہیں۔ آپ کی کتب سے ثابت ہو رہا ہے کہ نفرتیں نہیں تھیں، آپ کی کتب سے ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح کا معاملہ آپ کے ہاں ہے ویسے معاملہ وہاں نہیں تھا۔ تو یہ 2 سوالات اور ان کے جوابات ہو گئے، یہ میں نے انٹرنیٹ پر ملاحظہ کیے، تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر جو ہے وہ ایک گفتگو ہونی چاہیے، ایک نشست ہونی چاہیے، سو وہ میں نے لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصحاب اور اہل بیت اطہار کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور محبت والے نظریے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ان کی محبت تھی، وہ میں آگے موضوع لگاؤں گا، کامل طور پر موضوع لگاؤں گا، 20 یوں میں دلائل دوں گا ان کی آپسی محبت پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جیسی محبت نصیب فرمائے، ان جیسے نظریے اور عقائد اور عقیدے نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔